بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح فتح مشکلات هذا الکتاب۔ بحمد اللہ آج ہمارا مختصر القدوری جو فقہ کی انتہائی اہم کتاب ہے اور درس نظامی میں درجہ ثانیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، تو آج ہم اس کا پہلا سبق پڑھیں گے اور اس کو شروع کریں گے، کیونکہ مختصر القدوری کی ابتدا کتاب الطہارت سے ہوتی ہے۔ دیکھیں ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الطہارت۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ کتاب طہارت، طہارت کو تین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ طا کے فتح کے ساتھ طہارت، اس وقت اس کا معنی ہوگا النظافہ، نظافت، اور اس کو طہارت تا کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس وقت اس کا معنی ہوگا اعلی طہارت، اور اس کو تا کے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ چیز جس کے ساتھ طہارت حاصل کی جائے، یعنی وہ کہ پاک کیا جائے جس کو، وہ چیز کہ جس کو پاک کیا جائے پانی کے ساتھ، تو اس وقت اس کا معنی یہ بنے گا۔ اور طہارت کا اصطلاحی معنی، طہارت کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی محل سے نجاست حقیقی اور حکمی کو دور کرنے کا نام طہارت ہے۔ مصنف نے اپنی کتاب کو قرآن مجید کی آیت کے ساتھ شروع کیا۔ یہ برکت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مصنف نے قرآن مجید کی آیت ذکر کر کے وضو کے فرائض کو ذکر کیا ہے۔ اس کا ذرا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، یعنی جب تم کھڑے ہوں، لفظی معنی تو یہ ہوگا کہ جب تم کھڑے ہوں نماز کی طرف، اور اس کا اصطلاحی معنی بنے گا با محاورہ اذا اردتم، کہ جب تم ارادہ کرو، جب تم ارادہ کرو نماز کی طرف، یعنی نماز کی طرف ارادہ بھی کرو، وانتم محدثون، اور تم محدث بھی ہوں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، پس دھوو تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو تم اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور دھوو تم اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ آگے فرمایا کہ وہ فرض الطہارت، یہاں سے طہارت سے مراد یہاں وضو ہے، یعنی فرض الوضوء، یہاں سے وضو کے فرائض بیان کیے جا رہے ہیں۔ وضو کے فرائض کل 3 فرض ہیں وضو کے، کہا گیا کہ وضو کے فرض، بلکہ وضو کے فرض 3 نہیں بلکہ ذکر کیا غسل الاعضاء الثلاثۃ، تینوں اعضاء کو دھونا، ومسح الرأس، سر کا مسح کرنا، والمرفقان والکعبان یدخلان فی الغسل، اور دونوں کوہنیاں اور ٹخنے داخل ہیں وضو کے دھونے میں فرضیت کے طریقے پر، عند علماء الثلاثۃ، ہمارے 3 علماء کے نزدیک، خلافا للزفر، خلاف امام زفر اس کے۔ ہمارے 3 علماء سے مراد یہاں کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام ابو یوسف علیہ رحمہ، اور امام محمد علیہ رحمہ۔ باقی وضو یہاں غسل کے فرض وجوہکم، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کوہنوں سمیت دھونا، اور نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو غسل کے قرآن مجید میں 4 فرض بیان کیے گئے ہیں۔ وضو کے قرآن مجید میں 4 فرض بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، والمرفقان والکعبان یدخلان فی الغسل عند علماء الثلاثہ، کہ ہمارے ہاں دونوں کوہنیاں اور ٹخنے یہ وضو کے فرض میں داخل ہے۔ امام ظفر کہتے ہیں داخل نہیں ہے۔ امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ امام ظفر فرماتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت میں آتا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ تم اپنے روزے کو رات تک مکمل کرو،
جیسے یہاں قرآن مجید کی آیت میں آتا ہے کہ الی المرافق اور الی الکعبین، تو جیسے وہاں الی اللیل میں لیل داخل نہیں ہے غایت مغیہ میں، تو یہاں مرافق اور کعبین یہ بھی غسل کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم کہتے ہیں آپ کی بات یہ درست نہیں ہے، مطلق غایت مغیہ کو مغیہ سے خارج نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اناف فرماتے کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر غایت مغیہ کی جنس سے ہوگی تو غایت مغیہ میں داخل ہوگی، اور اگر غایت مغیہ کی جنس سے نہ ہو تو پھر وہ اس میں داخل نہیں ہوگی۔ اور جو دلیل آپ نے دی ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو مکمل کرو رات تک، رات دن کی جنس سے نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس میں داخل میں ہی نہیں ہے۔ باقی جو مسئلہ یہاں ہم صاحب کتاب نے امام قدوری نے ذکر کیا ہے کہ یہاں جو ذکر کیا گیا کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، آگے ہے آ جا کر کہتے ہیں وارجلکم الی الکعبین، تو یہاں الی المرافق اور کعبین یہ انسان کے جسم کی جنس ہے، یعنی ہاتھوں کی جنس سے ہیں اور پاؤں کی جنس سے ہیں، تو اس لیے یہاں غایت مغیہ میں داخل ہوگی اور ان کا دھونا بھی وضو کے اندر فرض ہوگا۔ آگے دیکھیں، آگے فرمائے کہ والمفروض فی مسح الراس، اور فرض مسح کی مقدار میں، سر کے مسح کی مقدار میں، مقدار الناسیہ، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ مقدار الناسیہ ہے، مقدار الناسیہ کیا ہے؟ وہ ربع الراس، اور وہ چوتھائی سر ہے۔ اچھا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر تو مطلق آیا ہے وہاں وامسحوا برؤوسکم، تو اس پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ بھی اگر ایک بال کا بھی کسی نے مسح کر لیا تو اطلاق ہو جائے گا، تو لہذا مسح فرض پورا ہو جائے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید میں وامسحوا برؤوسکم یہ اجمال ہے، اور اس کی تفصیل حدیث مبارکہ میں آئی ہے، جیسے امام قدوری علیہ رحمہ نے اس کی حدیث کو ذکر کیا، لما روی المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم فبال وتوضا ومسح علی الناثیۃ وخفیہ، فرمایا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑا کرکٹ کی جگہ پر، سباتا کا معنی کہتے ہیں کوڑا کرکٹ کو، کرکٹ والی جگہ جہاں گند ڈالا جاتا ہے، اس پر تشریف لائے، فبالا آپ نے پیشاب فرمایا، وتوضا اور آپ نے وضو فرمایا، ومسح علی الناسیۃ آپ نے مسح کیا ناسیہ مقدار کے برابر، وخفیہ اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سر کی جو فرض مقدار ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اور مکمل سر کا مسح کرنا یہ مستحب ہے۔ آگے وسنن الطہارۃ، یہاں سے وضو کی سنتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی سنت غسل الیدین ثلاثا قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضی من نومہ، فرمائے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا 3 مرتبہ ان دونوں کا برتن میں داخل کرنے سے پہلے جب بیدار ہو متوضی وضو کرنے والا، من نومہ اپنی نیند سے، یعنی جب رات کو اپنی نیند سے اٹھے تو سب سے پہلے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کا دھونا، یہ سنت ہے۔ دوسری سنت وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، کہ وضو کے شروع میں اللہ رب العزت کا نام لینا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ تیسری سنت السواک، مسواک کرنا۔ چوتھی سنت کلی کرنا، اور پانچویں سنت استنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، اور چھٹی سنت ومسح الاذنین، دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ ساتویں سنت تخلیل اللحیہ، اپنی داڑھی کا خلال کرنا۔ آٹھویں سنت اصابع، پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نویں سنت تکرار الغسل الی الثلاث، دھونے کے اندر تکرار کرنا 3 مرتبہ، یعنی جو اعضاء وضو کے دھوئے جائیں اس میں 3 مرتبہ دھونے کے اندر تکرار کرنا، 3 مرتبہ ان کو دھویا جائے۔ آگے فرمائے کہ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ، یہاں سے وضو کے مستحبات بیان کر رہے ہیں، اور مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے ان ینوی الطہارۃ، سب سے پہلے وضو کرنے کی نیت کرے، نیت کرے طہارت کی، کا کیا مطلب کہ وضو کرنے کی نیت کرے۔ وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، اور دوسرا نمبر پر بیان کیا کہ گھیرے اپنے سر کے مسح کو، اپنے سر کو مسح کے ساتھ بمرۃ واحدہ، ایک مرتبہ، یہ مستحب ہے۔ وَيُرَتَّبُ الْوُضُوءَ، اور اپنے وضو کو ترتیب سے کرے،
یعنی ترتیب سے مراد کیا ہے؟ پہلے ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھوئے، پھر ہاتھ اور کونیوں سمیت دھوئے، اس کے بعد مسح کرے اور پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ وَيُبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، اور پھر ابتدا کرے اس کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ کیا مطلب؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، جیسے قرآن مجید میں آیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وہاں پہلے چہرے کا ذکر ہے اور پھر ہاتھوں کا کونوں سمیت ذکر ہے، پھر مسح کا ذکر ہے، آخر میں پاؤں کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمائے کہ وَبِالْمَيَامِنِ، یعنی دائیں جانب سے وضو کو شروع کرنا یہ بھی مستحب ہے، یعنی پہلے دایاں ہاتھ دھویا جائے، پھر دایاں، پھر جب بازو دھوئے جائیں تو پہلے دایاں بازو دھویا جائے، جب پاؤں دھوئے جائیں تو پہلے دایاں پاؤں دھویا جائے۔ والتوالی کا مطلب ہے کہ پے در پے دھونا، یعنی درمیان میں کوئی وقفہ نہ ہو کہ ایک عضو اور دوسرے عضو میں اتنا وقفہ ہو کہ پچھلا عضو خشک ہو جائے، بلکہ پے در پے دھونا۔ ومسح الرقبۃ، اور گردن کا مسح کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ آگے فرمائے کہ ومعانی ناقضۃ للوضوء، یہاں سے وضو کے ٹوٹنے کے اسباب بیان کر رہے ہیں، نواقض وضو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ذکر کیا کل ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز کہ جو سبیلین سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی پیشاب اور پخانے کے راستے سے جو چیز نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والدم والقیح والصدید اذا خرج من البدن، خون، کچلہو اور پیپ جب نکلے بدن سے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پس اور نکلیں یہ فتجاوزا الی موضع یلحق حکم التطہیری، اور فرمایا کہ پس تجاوز کرے الی موضع، ایسی جگہ کی طرف کہ لاحق ہو اس کو پاکی کا حکم، یعنی وہ اپنی جگہ سے نکل کر جسم کے دوسرے حصے کی طرف خون، پیپ، کچلو پھیل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اس صورت میں اس کا دھونا بھی ضروری ہوگا۔ آگے فرمائے کہ والقیح اذا کان ملء الفم، اور قے جب منہ بھر کر ہو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی الٹی جب منہ بھر کر آئے تو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ آگے فرمائے کہ نیند والنوم، پھر نیند کی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ والنوم مستجعن، چت لیٹنا، سو جائے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ متکئن، تکیے کی ٹیک لگ کر سو جائے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ او مستندن الی شیء لو اذیل لسقط عنہ، یا کسی ایسی شے کی ٹیک لگ جائے، لو ازیل، اگر اس کو ہٹایا جائے، لسقط عنہ، تو البتہ نائم کیا ہو جائے، گر پڑے اس سے، تو اس صورت میں بھی ایسی نیند سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ آگے فرمائے کہ والغلبۃ علی العقل بالاغماء، اور عقل پر بے ہوشی کا غلبہ طاری ہو جائے، اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ والجنون، مجنون ہو گیا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ والقہقہۃ فی کل صلاۃ ذات الرکوع وسجود، اور قہقہ لگانا ہر ایسی نماز میں جو رکوع اور سجدے والی ہو تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ قہقہ لگانا کہتے ہیں کہ زور سے ہنسنا کہ آواز دور دور تک جائے، منہ کھلے، دانت ظاہر ہوں، یہ قہقہ لگانا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ آگے فرمایا کہ وہ فرض الغسل، یہاں سے غسل کے فرائض کو بیان کیا جا رہا ہے۔ غسل کے 3 فرض ہیں، المضمضۃ والاستنشاق وغسل سائر البدن، کلی کرنا یعنی غرارے کرنا اس سے مراد ہے، والاستنشاق ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک، اور سارے بدن کا دھونا، یہ 3 غسل کے فرض ہیں۔ آگے غسل کی سنتیں بیان کر رہے ہیں، وہ سنت الغسل، غسل کی سنتیں کیا ہیں؟ غسل کی سنتیں یہ ہے کہ ان یبدأ المغتسل بغسل یدیہ وفرجہ، کہ ابتدا کرے غسل کرنے والا اپنے ہاتھوں کے دھونے کے ساتھ اور اپنے فرج کے دھونے کے ساتھ، یعنی کیا مطلب؟ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے اور پھر اس کے بعد استنجا کرے، اور پھر اس کے بعد وَيَزِيلُ النِّجَاسَةَ إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ، اور اگر اس کے بدن پر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے تو یزیل النجاست، اس نجاست کو ختم کرے، وَيَزِيلُ النِّجَاسَةَ، اور ختم کرے نجاست کو اگر وہ اس کے بدن پر لگی ہوئی ہو۔ پھر اس کے بعد اگلی سنت بیان کی ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، اور پھر فرمایا وضو کرے نماز کی طرح وضو کرنا، الا غسل رجلہ، مگر اپنے پاؤں نہ دھوئے۔ ثم یفیض الماء علی رأسہ، پھر اپنے سر پر پانی ڈالے، اور وسائر بدنہ ثلاثا، اور اپنے بدن کو 3 مرتبہ دھوئے،
یہ جو کہا گیا اللہ غسل رجلئی، وضو کرے اور اپنے پاؤں کو نہ دھوئے، یہ ایسی غسل خانوں میں ہے جہاں پہلے پانی جمع ہو جاتا تھا، نکاسی کا کوئی طریقہ اور ذریعہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کل ایسے وہ ہیں کہ جہاں ایک قطرہ بھی پانی کا ڈالا جب فوراً نکل جاتا ہے تو وہاں پورا وضو کر لے، پاؤں بھی دھو لے اور پھر اس کے بعد سر پر پانی ڈالے اور سارے بدن کو 3 مرتبہ دھوئے، ثم یتناہی عن ذالک المکان، پھر اس جگہ سے ہٹ جائے، ویغسل رجلیہ، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھوئے۔ ولیس علی المرأۃ، اور نہیں ہے عورت پر یہ کہ ان تنقض، یہ کہ کھولے وہ اپنی مینڈیوں کو غسل کے اندر جب پہنچ جائے پانی بالوں کی جڑوں میں۔ عرب کے اندر پہلے زمانہ میں مینڈیاں باندھتے تھے، بریک بریک مینڈیاں، اور اس سے ان کی جڑیں بھی نظر آ رہی ہوتی تھی، اور ان کا باندھنا بھی بڑا مشکل تھا، کھولنا بھی بڑا مشکل تھا، تو اس لیے فرمایا کہ اگر ان کی جڑوں تک پانی پہنچ جاتا ہے تو ان کا کھولنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو آج کل عورت جوڑا باندھتی ہے یا عورت جو گت باندھتی ہے تو اس کا کھولنا ضروری ہے۔ آگے فرمائے کہ وَمَعَانِ الْمُوجِبَةُ لِلْغُسْلِ، یہاں سے غسل کے واجب کرنے کے اسباب بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ذکر کیا انزال المنی علی وجہ الدقع والشہوۃ من الرجل والمرأۃ، منی کا نکلنا کودنے کے طریقے پر اور شہوت کے طریقے پر، مرد سے یا عورت سے، مرد سے نکلے یا عورت سے نکلے، تیزی کے ساتھ نکلے، پریشر سے نکلے اور شہوت سے، تو غسل واجب ہو جائے گا۔ وَالْتِقَاءُ الْخَتَنَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِنزَالٍ، اور دو شرم گاہوں کا آپس میں ملنا اگرچہ انزال نہ ہوا ہو، اس سے بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ یعنی التقاء خطنین کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، اگرچہ انزال نہ ہوا ہو تو اس سے غسل واجب ہو جائے گا۔ دیکھیں ذرا آگے، والحیض، اور حیض سے بھی غسل واجب ہو جائے گا، والنفاس، نفاس سے بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ یعنی یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے غسل واجب ہے۔ آگے فرمائے کہ وسن رسول اللہ علیہ وسلم، یہاں سے سنت غسل کا ذکر کر رہے ہیں۔ الغسل للجمعۃ، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت غسل کرنا جمعے کے لیے، والعیدین، اور عیدین کے لیے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، والاحرام، اور احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت، والعرفہ، اور حج جی کے لیے میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ میں وقوف عرفہ کرنے کے لیے غسل کرنا بھی سنت ہے۔ آگے فرمائے کہ ولیس فی المضی والودی، مضی اور ودی میں غسل نہیں ہے۔ وفیہما الوضوء، ان دونوں میں وضو ہے، کالبول، ان کا حکم مثل پیشاب کے ہے۔ مضی کسے کہتے ہیں؟ مضی کہتے ہیں کہ جب شہوت آئے تو شہوت کے وقت جو مرد کی شرمگاہ سے پتلا پانی، گاڑھا سا جو لیسدار پتلا پانی نکلتا ہے اس کو مضی کہتے ہیں۔ ودی کہتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد جو سفید سا پانی نکلتا ہے اس کو ودی کہتے ہیں۔ آگے فرمائے کہ کیونکہ اس لیے کہ ان کا حکم پیشاب کی طرح ہے، پیشاب سے جیسے پیشاب کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح ان کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، غسل نہیں ٹوٹے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلا سبق والطہارۃ من الاحداث جائزۃ سے ہم اگلا سبق پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔